یہ مسئلے پیدا کرنے والوں کا کلب ہے. بڑی زبردست بات. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب یہ 5 کلب یہ بڑا ایک جھمگٹا اکٹھا ہوا تو اس کو چلانے کے لیے فنڈز چاہیے تھے. جو کچلے ہوئے ملک تھے, جو جنگ ہارے ہوئے تھے یا جو غلام ملک تھے, کیونکہ دوسری جنگ عظیم کے وقت 3 بڑے ملکوں نے پوری دنیا کے ایک بڑے میجر حصے کو کچھ کو چھوڑ کے غلام بنایا ہوا تھا, جس میں مطلب فرانس تھا, اس کی کالونیاں تھیں, یورپ برٹن کی کالونیاں تھیں. تو بہت بڑی ایک کالونائزیشن کا ایک دور تھا جو بنا ہوا تھا. ایون امریکہ بھی کالونی بنا ہوا تھا, تو امریکہ کے اوپر بھی برٹن چھایا ہوا تھا کہ یہ بھی ہمارے غلامی ہے, جو بڑی جنگ بھی ہوئی تھی. پھر امریکہ کے اندر بھی غلامی کا ایک اور نیا قسم کا پرسیپشن تھا کہ گوروں نے کالوں کو غلام بنایا ہوا تھا. تو جو نیٹو باشندے ہیں دنیا بھر میں وہ کرائسس کا شکار ہیں. کشمیر میں جو کشمیری نیٹو باشندے ہیں وہ کرائسس کا شکار ہیں. امریکہ کے اندر جو اصل نیٹیوز ہیں وہ کرائسس کا شکار ہیں. تو ایون جو افریقہ کے اندر ہیں اصل وہ بھی کرائسس کا شکار ہیں. تو جو نیٹو ہیں, جو بنیادی قومیں ہیں, وہ ہر ملک کے اندر چونکہ وہ اپنے اس سے باہر نہیں نکلیں پرسیپشن سے کہ ہم نے وہ ترقی نہیں کر سکیں, وہ اپنے دنیا کے ساتھ مکس نہیں ہو سکے کچھ لوگوں نے. تو باہر کہنا یہ ایک الگ ٹاپک ہے. تو جب ان لوگوں نے اس کو بنایا کہ ہم نے دنیا پہ کنٹرول کرنا, اب آپ دیکھیں نا کہ جب عراق میں وار کرنی تھی تو انہی چودھریوں نے جو 4-5 ملک ہیں انہوں نے ملا کے تو ایک ریزولوشن پاس کروایا کہ اس کے بعد اٹامک ویپنس ہیں. اچھا, اب اس وقت جتنے بھی ممبر تھے, اس وقت 193 ہیں, تو جتنے بھی ممبروں نے یہ ریزولوشن پاس کیا ان کو بتایا کس نے کہ اٹامک ویپنس ہیں؟ انہی 5 ملکوں نے. انہی کی انٹرنیشنل ایجنسی جو کنٹرول اس کے لیے IAEA, اسی کے لوگ وہاں پہ گئے نا, خود کی انفارمیشن کے اوپر خود اور وہ غلط نکل گئی. اچھا, اور وہ غلط نکل گئی جس پہ برٹن میں ایک آدمی نے خودکشی بھی کر لی یا مر گیا, جو بھی ہے وہ غلط نکل گئی. لوگوں نے برٹن میں بھی کہا کہ بھائی آپ معافی مانگ لو ٹونی بلیئر صاحب, جو آپ نے غلط طور پہ ایک چیز کو ایکسیپٹ کر لیا تھا, تو وہ ان چیزوں کو نہیں مانے. اب اسی بیس پہ کہ ٹیررزم کی دیکھیں نا, یونائٹڈ نیشن ابھی تک ٹیررزم کو صحیح طریقے سے ڈیفائن نہیں کر سکا کہ ٹیررزم کیا ہے. یہ بحث اب امریکہ کے اندر شروع ہوئی ہے, جو یونیورسٹیوں میں بحث چل رہی ہے کہ ٹیررزم کیا اپنے ملک کو دفاع کرنے کے لیے کوئی اگر اٹھتا ہے تو کیا وہ ٹیررزم ہے. اور اب مطلب جو ایون کولمبیا یونیورسٹی میں ڈسکشن چل رہا ہے وہ بھی یہ ہے کہ ٹیررزم ہے کیا. وہاں اسٹوڈنٹس نے جو اسپیچز کی ہیں جس پہ بہت زیادہ کرائسس پیدا ہو گیا, اور اب بہت سی کمپنیز نے کہہ بھی دیا ہے کہ فلاں کو ہم نہیں دے رہے فیوچر میں کچھ بھی. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اپنا جو 78 سال سے پہلے جنہوں نے زمینوں پہ قبضہ کیا تھا, تو قبضہ چھڑانے کے لیے جو کوششیں ہو رہی ہیں کیا وہ ٹیررزم کہلائی جا سکتی؟ انہوں نے کہا نہیں. اسی لیے انہوں نے حماس کے لباس میں بھی وہ آگئے ٹوپیاں لگا کے کہ ہم حماس ہیں, کہ مطلب ایک تو فلسطینی ہیں, وہ فلسطینی سے اوپر چلے گئے کہ ہم حماس ہیں. تو یہ جو 193 ملک ہیں, یہ اس وقت 188 ملک, یہ اس وقت کھلونا بنے ہوئے 5 ملکوں کے آتے ہیں, کیونکہ UN کو چلانے کے لیے 5 ملک جو ہیں وہ میکسیمم فنڈنگ کر رہے ہیں. 18% فنڈنگ اس میں امریکہ کے 17% ڈونلڈ ٹرمپ نے کچھ کم کر دی تھی. اسی طرح جو اس کے ذیلی ادارے ہیں ان کو چلانے کے لیے بھی یہی 5-7-8 ملک فنڈنگ کر رہے ہیں. میجر پورشن فنڈنگ ورلڈ بینک کی فنڈنگ میں بھی 18% ان کا حصہ, اس کے بعد جاپان کا ہے. تو اگر آپ انٹرنیشنل کورس میں چلے جائیں تو میکسیمم کے دفاتر بھی انہی ملکوں میں ہیں, چاہے وہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ ہو, چاہے اپنا ایمنسٹی انٹرنیشنل ہو, یا کوئی اور ادارے ہوں, تو ان کے دفتر بھی امریکہ میں. جیسے امریکہ نے تھریٹ کیا کہ اگر اسرائیلی پرائم منسٹر کو آپ نے ڈکلیئر کیا کہ وار کرائم کے یہ مجرم ہیں تو ہم آپ کی فنڈنگ بند کر دیں گے.